جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کا سالانہ اجلاس دستار بندی اور سالانہ دعا اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اجلاس کے دوران فکر و نظر نے چند مہمانوں سے ان کا تاثر جاننے کی کوشش کی۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ سے تعلق رکھنے والے وہاں کی خیر العین مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا عصمت اللہ رحمانی صاحب، خانقاہ رحمانی سے بہت گہری عقیدت ہے، بہت پرانا تعلق ہے، برسوں سے آتے رہے۔ ہم ان سے ان کا تاثر جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرا تعلق کئی نسلوں سے خانقاہ رحمانی سے ہے۔ 1901 میں جب خانقاہ رحمانی کی بنیاد رکھی گئی، ان دنوں سے ہمارے خاندان کا تعلق ہے۔ میرے پردادا، پھر دادا، پھر میرے والد، میرا پورا خاندان، پھر ہم نے بھی یہاں پڑھا، میرے بیٹے نے بھی پڑھا، اور تعلق ہمارا برقرار ہے۔ ابھی بھی سالانہ فاتحہ کے عنوان سے، اجلاس دستار بندی کے عنوان سے جو پروگرام ہوا، اس میں شرکت کی غرض سے حاضری ہوئی ہے۔ اس ملک میں جو خدمات انجام اس خانقاہ سے دی گئی ہے، تحریک آزادی سے پہلے، رد قادیانیت سے پہلے، رد عیسائیت سے پہلے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، شاید بعض لوگوں کو بات میری اچھی نہ لگے، کہ دنیا میں جتنی بھی خانقاہیں وجود میں آئی ہیں، ساری خانقاہوں کی غرض و غایت یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے، تزکیہ نفس اصلاح باطن اس کی غرض و غایت رہی ہے۔ لیکن خانقاہ رحمانی میری نظر، میری معلومات میں، اگرچہ میری معلومات محدود ہیں، یہ مقاصد تو تھے ہی تزکیہ نفس اصلاح باطن کے، لیکن بنیادی مقصد اس خانقاہ کے قیام کا رد قادیانیت، رد عیسائیت ہے۔ اس لیے اس اپنے قیام کے اعتبار سے یہ خانقاہ منفرد ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ آج تک یہ خانقاہ اسی نہج پہ قائم ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں امارت شریعہ کے رکن شورا اور ماہر تعلیم جناب احسان صاحب۔ ہم خانقاہ گزشتہ 50 برس سے آ رہے ہیں، اور حضرت امیر شیعت رابع کے وقت سے ہی آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا رابطہ رہا ہے، اور موجودہ امیر شریعت سے ہی بہت نزدیکی ہے۔ خانقاہ پہلے سے انتظام بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں ہر طرح کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، اور ماشاءاللہ پہلے سے خانقاہ میں جو فاتحہ خوانی کا موقع میں بھیڑ ہوتی ہے، اس میں دن دگنی رات چوگنی مسلسل ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور اس قدر بھیڑ ہو رہی ہے کہ انتظام جو ہے سو سنبھالنے سے بھی سنبھل نہیں رہا۔ اسی لیے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے سال جو ہے سو انتظام میں بہت زیادہ سدھار کی ضرورت پڑے گی۔ جو لوگوں کا ہجوم ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 50,000 لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے، اور ویل آرگنائزڈ طریقے سے، جس طرح سے لوگ خود بھی ڈسپلنڈ ویسے لوگ ہیں، کوئی ہلہ ہنگامہ اور افراتفری کا عالم نہیں ہے۔ اور یہاں کی جو انتظامیہ نے جو مینجمنٹ کیا ہے، وہ چاہے وہ باتھ روم کا انتظام ہو یا پھر کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام ہو، بہت بہترین انتظام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امارت شریعہ کے رکن شورا اور کشن گنج کے معروف شخصیت جناب مسلم صاحب۔ اللہ کا کرم ہے کہ بہت دنوں سے ہمارا آنا جانا یہاں ہے، اور جب سے دیکھ رہے ہیں خانقاہ ترقی پذیر ہے، اور امید ہے اللہ اس کا اقبال بلند رکھے گا آنے والے دنوں میں بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امارت شریعہ کے رکن شورا، رکن عاملہ اور ٹرسٹی اور ماہر وکیل جناب ذاکر بلیغ صاحب۔ خانقاہ سے تعلق میرا غالباً غیر رسمی طریقے سے 76 سے رہا۔ باضابطہ طور پر میں 1984 سے آ رہا ہوں۔ حضرت رابع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق رہا، لیکن محدود دائرے میں۔ حضرت امیر شریعت صابر رحمۃ اللہ علیہ سے گہرا تعلق رہا، لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدت اور محبت کا معاملہ یہ رہا، ایک بار جو میں خانقاہ 84 میں پہلی بار آیا، اس کے بعد سے شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ناغہ ہوا ہوگا فاتحہ کے موقع پر حضرت امیر شریعت صابر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شفقت، بڑی محبت رہی میرے ساتھ، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ خانقاہ سے روز بروز تعلقات بڑھتا گیا، گہرا ہوتا گیا۔ موجودہ امیر شریعت
से भी ताल्लुक़ है, और ये हज़रत भी अपने आबा व अजदाद से जो ताल्लुक़ हमारे थे उसको बहुत हद तक मेंटेन कर रहे हैं, किसी किसी मामले में तो उससे भी ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। रही इंतज़ाम की बात, तो इतनी बड़ी भीड़ का जमा होना ये अपने आप में एक इम्तहान है। अपने घर अगर एक मेहमान आ जाता है तो परेशानी होती है, जहाँ 50,000 लोग आते हैं बैक वक्त, उनको बाजाबते रहना, सहना, खाना खिलाना, नाश्ता कराना, ये मामूली सी बात नहीं है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, वो तो होगा, लेकिन इस मामले में हमारे पीरजादे सानी इंजीनियर फहद रहमानी साहब बहुत संजीदा हैं, बहुत संजीदा हैं, और उन्होंने इंतज़ाम की पूरी कमान लगभग अपने हाथ रखा है। उन्होंने आइंदा साल इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर इंतज़ाम होगा, हम उम्मीद करते हैं। मेरे साथ मौजूद है दरभंगा शहर के काजी जनाब मौलाना अरशद साहब। शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जामे रहमानी और खानकाह रहमानी से ज़ाहिर है 7 सालों का यहाँ रहना सहना रहा, देरीना ताल्लुक़ है, दिली वाबस्तगी। और मैं समझता हूँ कि हज़रत अमीर शरीयत साहब मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद एक खलासा महसूस हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब हमारी दस्तारबंदी के इजलास में और सालाना फातिहा में लोगों का क्या आदाद शुमार होगा। लेकिन कल जब मैं यहाँ हाज़िर हुआ तकरीबन 3:30 बजे शब में, तो आँखें देखती रह गई कि इजलास के वक्त से बहुत पहले, आज से पहले जो तादाद लोगों की हुआ करती थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ आ चुके थे। ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम, उनको अल्लाह ने बेश बहा मकबूलियत अता फरमाई, और मैं समझता हूँ कि उनके खानवादे की जो विलायत है अल्लाह ताला ने उनके अंदर मुंतकिल फरमा दी है। और उस फैज़ का ये नज़ारा हम लोगों ने आज देखा कि तिल रखने की जगह नहीं मिल रही थी कि लोग कहाँ बैठें, दुआ में कैसे शरीक हों। ये बड़ी मकबूलियत है, और खानकाह रहमानी का जो फैज़ बरसों से आम रहा है, अल्लाह ने उसको मकबूलियत अता आज भी फरमाई है। उसका मंजर हम लोगों ने देखा। कैमरामैन आसिफ के साथ शाहिद रहमानी, खानकाह रहमानी मुंगेर।